أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونه امرأتين تزودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. صدق اللہ العظیم. حاضرین کرام، یہ سورہ قصص کی آیت نمبر 22 سے لے کر 28 تک کی تلاوت کی گئی. وقت کی تنگی کے لحاظ سے میں اس کا ترجمہ نہیں کر رہا ہوں. انشاءاللہ ہر آیت پر جب گفتگو ہوگی تو اس کا ترجمہ بھی سامنے آئے گا. اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کی 2 صورتیں، ایک تو سورۃ الشعراء، دوسری سورۃ النمل اور یہ تیسرا سورۃ القصص، یہ تینوں صورتوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے. اور یہ صورتیں نازل ہوئی ہیں مکہ معظمہ کے درمیانی دور میں، اور قصے کے مختلف پہلو سامنے آتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے. یعنی تفصیل سے حضرت موسیٰ کا واقعہ ان تینوں صورتوں میں ہمارے سامنے آتا ہے. اب جہاں اس سے پہلے کی آیتوں میں گزر چکا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ 2 آدمیوں میں جھگڑا ہو رہا ہے. ایک بنی اسرائیل کا ہے اور ایک فرعون کے قوم کا ہے. بنی اسرائیل کے قوم کا جو آدمی ہے حضرت موسیٰ کو بلاتا ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی مدد کو پہنچتے ہیں. اور ہوتا یہ ہے کہ چونکہ زیادتی ہی اس کی، حضرت موسیٰ نے ایک تھپڑ رسید کیا کیونکہ حضرت موسیٰ بڑے طاقتور تھے. مارنا تھا کہ سامنے والا برداشت نہیں کر سکا، اس کی موت واقع ہو. پھر دوسرے دن وہی آدمی بنی اسرائیل کا دوسرے آدمی سے جھگڑا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو تنبیہ کی کہ کل بھی تو ایسا کیا تھا، آج بھی کر رہا ہے. اور اس نے کیا کہا کہ تم نے جو کچھ کل کیا ہے میں اس کی خبر دوں گا. اور اسی واقعے کے بعد ایک شخص جو حضرت موسیٰ کا ہمدرد تھا دوڑتا ہوا آتا ہے، وہ کہتا ہے
کل تم نے جو قتل کیا تھا، اب دربار میں یہ فیصلہ ہو گیا کہ تم کو گرفتار کیا جائے، قید کیا جائے، اور اس کے بدلے میں تم کو بھی ختم کر دیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہتا ہے کہ تم یہاں سے نکل جاؤ، اسی میں قید ہے۔ چنانچہ ڈرتے ہوئے حضرت موسیٰ بستی سے نکلتے ہیں۔ وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین کا رخ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرا رب میری رہنمائی کرے گا سیدھے راستے۔ حضرت موسیٰ اللہ کے نام پر، اس کے بھروسے پر نکل پڑتے ہیں۔ انبیاء کرام کا ہر معاملے خدا پر اعتماد اور بھروسہ ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے نکل رہے تھے ہجرت کے لیے اور غار میں تھے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ اوپر تک آ گئے ہیں ہماری تلاش، نگاہ نیچے اٹھائیں گے، ہم ان کو دیکھ لیں گے، پکڑ لیں گے۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، تم غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام جب باپ کو نصیحت کرتے ہیں تو باپ کہتا کیا ہے؟ اراغب انت عن آلیتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیہ۔ اے ابراہیم، کیا میرے طور طریقے میرے وسط سے پھر گیا ہے؟ اگر باز نہیں آیا تو پتھروں سے مار کر ختم کر دوں گا۔ پہلی سزا یہ ہے کہ میرے گھر سے نکل جائے۔ حضرت ابراہیم نکلتے ہوئے کہتے کیا ہے؟ انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں اپنے رب کے بھروسے پر نکل رہا ہوں، وہی میری رہنمائی کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین کبھی گئے نہیں ہیں، راستہ معلوم نہیں، مگر تنہا تنہا نکل پڑتے ہیں اللہ کے بھروسے پر۔ اور مدین اللہ کی رہنمائی میں جب نکلتے ہیں تو خدا کی مدد کی ہوتی ہے، اور ایک طویل سفر طے کر کے، کوئی سواری نہیں ہے، اور آپ مدین پہنچ جاتی ہیں۔ اب جب مدین پہنچے ہیں، وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ۔ جب پہنچتے ہیں وہاں پر تو دیکھتے ہیں کہ ایک پانی کا ذخیرہ ہے، بعض لوگوں نے کنواں لکھا ہے، بعض لوگوں نے کہا چشمہ ہے، اور وہاں پر جانور کو پانی پلانے کے لیے بہت سارے لوگ اکٹھا ہیں، اور مرد اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں۔ اور وہیں پر دیکھتے ہیں کہ دو عورتیں ہیں جو ایک کنارے کھڑی ہوئی ہیں، اپنے جانوروں کی رسیاں کھینچ رہی ہیں، اور جانور ہیں کہ پانی کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھکے ماندے تھے، مگر یہ منظر دیکھ کر آپ کے دل میں رحم کے جذبات آ گئے۔ آپ نے کیا کیا؟ آپ جاتے ہیں اور ان عورتوں سے بولتے ہیں کہ ماں خطبکما، آخر تمہارا معاملہ کیا ہے؟ یہ خطبکما یہ ایسا جملہ ہے کہ بڑی اہم بات معلوم کرنے کے لیے اس کا استعمال ہوتا ہے۔ ذرا دیکھیے، حضرت ابراہیم کے پاس دو فرشتے آئے، انسانی شکل میں آئے۔ حضرت ابراہیم نے ان کے لیے کھانا بھی تیار کیا، مگر وہ کھانے کے پر ہاتھ اٹھا دیے۔ حضرت ابراہیم سمجھ گئے کہ کوئی اہم معاملہ ہے۔ کہتے کیا ہے کہ ماں خطبکما، تمہارا معاملہ کیا ہے؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم اب بھیجے گئے ہیں قوم لوط کی طرف، وہاں عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ چنانچہ یہ عورتوں سے جب پوچھتے ہیں کہ تمہارا معاملہ کیا ہے، کیوں اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا رہے ہو، ایک کنارے کھڑے ہو؟ جواب کیا دیں؟ کہ ہم عورتیں ہیں اور ہم اپنے جانوروں کو پانی اس وقت تک نہیں پلا سکتے جب تک کہ یہ سارے چرواہے پانی پلا کر یہاں سے ہٹ نہ جائیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ عورتیں مردوں میں خلط ملط کے لیے تیار نہیں تھی، ایک کنارے کھڑی تھی، یہ ان کی حیا اور شرم بھی تھی۔ پھر وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر، اور اسی کے ساتھ ہی جواب یہ دیتی ہیں ہمارے آدمی باپ جو ہے بہت بوڑھے آدمی،
یعنی ہمارے گھر میں کوئی آدمی نہیں ہے جو اس کام کو کرے، اس لیے مجبوراً ہم کو آنا پڑا ہے۔ باپ بھی نہیں آ سکتے بوڑھے، اس لیے ہم جانوروں کو پانی پلانے کے لیے یہاں پر حاضر ہوئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کرتے کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام فَاسْتَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ، وہ جو کہ طاقتور تھے، ان کے جانوروں کو پانی پلاتے ہیں، اور ہوتا یہ ہے کہ جب دیکھتے ہیں کہ ایک طاقتور آدمی آ گیا ہے تو دوسرے چرواہے بھی پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پانی پلا کر ان کو رخصت کر دیتے ہیں۔ وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر، اور ہمارے والد جو ہیں بڑے بوڑھے، اس لیے ہم پانی نہیں پلاتے۔ فَاسْتَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ، پھر پانی پلانے کے بعد ان سے کوئی اجرت نہیں مانگا، کوئی ان کے دل میں یہ نہیں ہے کہ میں نے ایک کام کر دیا اس لیے اس سے مجھ کو کچھ ملنا چاہیے، اپنی پریشانی بھی ظاہر نہیں کرتے، اور ایک سائے میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اب سائے میں آ کر بیٹھنے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي بِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ، انسانوں کے سامنے اپنا دکھ بیان نہیں کرنا۔ بیان کس کے سامنے کر رہے ہیں؟ رب العزت کے سامنے، اور کہتے ہیں اے میرے رب کہ میں پریشان ہوں، جو بھلائی بھی تیری طرف سے ملے میں اس کا امیدوار ہوں، طالب۔ اب یہاں خیر کا ذکر، خیر کے معنی مال و دولت بھی آتی ہے، خیر کے معنی بھلائی بھی آتی ہے، خیر کے معنی ایسے وقت جب آدمی بھوکا ہے تو اس کا کھانا بھی آئے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا سے دعا کرتے ہیں، اللہ سے گڑگڑا کر دعا کر رہے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے جب کوئی دعا دل کی گہرائی سے نکلتی ہے تو اس کا اثر ہوتا ہے۔ بولتے ہیں نا دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز پکڑ رکھتی ہے۔ حضرت موسیٰ کی یہ دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو گئی۔ اب قبولیت کیسے ظاہر ہوئی؟ ہوا یہ کہ یہ دونوں عورتیں جب گھر پہنچتی ہیں، کیونکہ پہلے جاتی تھی بہت دیر سے، آج جلدی گھر پہنچ گئی۔ باپ نے پوچھا کیا بات ہے اتنی جلدی تم آ گئے؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ ایک اجنبی تھا اور اس نے ہمارے جانوروں کو پانی پلا دیا، احسان کیا اس نے، اس لیے ہم جلدی آ گئے۔ اب ان کا باپ بھی ایک شریف آدمی ہے، بعض لوگوں نے کہا ہے کہ وہ نبی تھے اور بعض نے کہا ہے کہ نبی نہیں تھے۔ تو باپ ایک ان میں سے ایک کو بھیجتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، وہ آتی ہیں فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، حیا کرتے ہوئے شرم کے ساتھ۔ قرآن یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ ان میں سے دونوں میں سے ایک آ گئے، مگر اس میں قرآن نے جو اضافہ کیا ہے عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، شرم و حیا کرتے ہوئے، یعنی حیا کے ساتھ۔ اور جو حیا دار عورتیں ہوتی ہیں صرف ضرورت پر ضرورت کی بات کرتی ہیں، فضول باتیں نہیں کرتی۔ چنانچہ یہ ایک عورت بھی جو آتی ہے وہ کہتی کیا ہے؟ قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، کہ تم نے جو کام کیا ہے ہمارے والد کو بڑا پسند آ گیا، اور ہمارے والد ان کو بلا رہے ہیں۔ کیوں بلا رہے ہیں؟ اجر ما سقیت لنا، تم نے جو پانی پلایا اس کی اجرت، اس کا معاوضہ تم کو دینا چاہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کے والد نے یہ سوچا کہ ایک اجنبی ہے، ایک کام بھی کیا ہے، خدمت بھی کی ہے، اور ظاہر بات ہے اجنبی جو آتا ہے بھرے پیٹ نہیں آتا، بھوکا پیاسا، اب اس کو سہارے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ حضرت یہ عورت کہتی ہے کہ چلو ہمارے ساتھ۔ فلما جاء وقص عليه القصص لا تخف نجوت من القوم الظالمين، جب ان کے ساتھ جاتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، وقص عليه القصص، اپنے واقعات بیان کرتی کہ فرعون کیسا ہے، کیسا ظالم ہے، اور میرے جان کے پیچھے پڑ چکا ہے، اور وہ سب باتیں بیان کرتے ہیں، پورا تفصیلی واقعہ۔
وہ جواب کیا دیتے ہیں لڑکی کے والد؟ لا تخف نجوت القوم الظالمین، تم ڈرو مت، اس لیے کہ ہمارا یہ شہر جو ہے، گاؤں جو ہے، یہاں فرعون کی حکومت نہیں ہے، یہ آزاد ہے، فرعون کا زور یہاں نہیں چلتا، اس کے تلاش کرنے والے یہاں نہیں آئے، اطمینان سے تم رہو، سکون کے ساتھ رہو، یہاں تم اطمینان کے ساتھ رہو گے، کوئی ڈر کوئی خوف اپنے دل میں مت لاؤ، اور یہ کہتے ہیں تم ظالم قوم سے نجات پا گئے ہو۔ اب یہاں پر قالت احداہما یا ابت استعجل ان خیر من استعجلت القوی الامین، ان میں ایک کہتی ہے باپ بھی بوڑھا ہے، بار بار عورتوں کو جانا پڑتا ہے، کہتی کیا ہے اے ابا جان آپ اس شخص کو اجرت پر معاوضے پر رکھ لیجیے تاکہ ہمارا سارا کام ہم جانتے، ان خیر من استعجلت القوی الامین، اور یہ بھی وہ کہتی ہے کہ ایسا شخص جو طاقتور بھی ہو اور امانت دار بھی ہو، یہ بہترین مزدور ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ دو صفت انہوں نے بیان کیا کہ کسی کو کام میں ڈھونڈنے کے لیے، کسی پر ذمہ داری ڈالنے کے لیے یہ دو خوبیاں ان کے اندر ہونی چاہیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیسے انہوں نے کہا کہ امانت دار بھی ہے، طاقتور تو انہوں نے دیکھ لیا تھا، مگر امانت دار کیسے گئے؟ دراصل حضرت موسیٰ علیہ السلام بعض تفاسیر میں آتا ہے کہ جب وہاں سے چلتے ہیں تو چلنے کے بعد ان کی شرافت کا کیا ہے کہ عورت کو کہتے ہیں تم میرے پیچھے پیچھے چلو، تم آگے چلو گے میری نگاہیں تمہارے اوپر پڑیں گی، اس لیے تم میرے پیچھے پیچھے چلو، اور جس طرف جانا رہے ایک پتھر پھینک دینا، اشارہ کر دینا، میں اس کی طرف مڑ جاؤں گا۔ تو اس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شرافت کو بھی وہ جان لیتے کہ کتنا شریف آدمی ہے، کتنا نیک آدمی ہے، یہ ہمارے کام کا آدمی ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ خوبی ہے۔ اب یہاں پر ایک چیز یہ ہے کہ والد بھی کیا کہتے ہیں قال انی اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني ثمانية حجج، کہ میرا تو ارادہ یہ ہے کہ جب اتنا اچھا آدمی مل گیا ہے ہم کو اور لڑکیاں بھی بڑی ہو گئی ہیں، اگر ایک داماد مل جائے تو گھر کا بھی کام ہوگا اور حیا اور شرم کا معاملہ بھی نہیں آئے گا کہ غیر آدمی ہمارے گھر میں آ جائے۔ تو کہتے کیا ہے ان کے بعد میں چاہتا ہوں کہ اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا تمہارے ساتھ نکاح کر دوں، سمانیہ کیا 8 سال کی تک تم ہمارے یہاں کام کرو گے، اور ان میں سے ایک کا میں نکاح کر دیتا ہوں، اور اس کے بعد یہ بھی کہتے ہیں بھائی اتممت 10 فمن عندک، اور یہ تمہارے اوپر ہے، اگر 8 سال کے بجائے 10 سال کرو یہ تمہارا احسان ہو۔ تو اس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور پھر یہ بھی کہتے ہیں وما اريد ان اشق عليك ستجدني ان شاء الله من الصالحين، دیکھو میں تم پر کوئی بوجھ ڈالنا نہیں چاہتا، تم پر کوئی بیجا بوجھ ڈالنا نہیں چاہتا، میں تو چاہتا ہوں تم دیکھو گے کہ انشاءاللہ من الصالحین، مجھ کو سارے لوگوں میں سے میں آبادی کا پکا ہوں، میرا برتاؤ تمہارے ساتھ ایسا ہوگا کہ بہترین برتاؤ ہوگا، تم محسوس کرو گے کہ میں تم کو نوکر سمجھ کر کام نہیں لوں گا بلکہ تم کو اپنا داماد سمجھ کر، اس طریقے سے میں ایک گھر کے ایک فرد کی حیثیت سے تم سے میں کام انجام دوں گا۔ قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل۔ اب یہاں پر یہ کہا گیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام جواب کیا دیتے ہیں ذلك بيني وبينك، تمہارے میرے درمیان یہ معاہدہ طے ہو چکا ہے، قبول کر لیتے ہیں۔ أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، یہ دونوں میں سے 8 سال یا 10 سال جو مدت بھی پوری کروں میں، مجھ پر کوئی ذاتی مت سمجھنا کہ میں 10 سال کے بجائے 8 ہی سال میں چلے گا،
یہ تو تمہارا اختیار ہے، میں 10 بھی کر سکتا ہوں، 8 بھی کر سکتا ہوں، مجھ کو آزادی رہنی چاہیے۔ اور پھر یہ بھی آتا ہے تفاسیر میں کہ انبیاء کرام جو اعلیٰ معیار ہوتا ہے اس کو اختیار کریں، چنانچہ 10 سال تک انہوں نے وہاں پر کام انجام دیا، اور پھر آخر میں واللہ علی ما نقول وکیل، اور ہم جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ کو نگہبان بنائے، کہ اللہ کو گواہ بنا کر کہ خدا کے سامنے کوئی تیسرا تو ہے نہیں، اللہ کی ذات ہے، اور خدا کو گواہ بنا کر وہ یہ معاملہ طے کرتے ہیں۔ اب اس واقعے میں، اس قصے میں چند پہلو ہمارے سامنے آئے۔ اس میں کئی پہلو ہمارے سامنے آئے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک تھکے ماندے آدمی ہیں، مگر خدمت خلق کا جذبہ ان کے اندر موجود ہے۔ اپنی پریشانی نہیں دیکھتے، بلکہ دیکھتے ہیں کہ سامنے عورتیں پریشان ہیں، کیسے ان کی مدد کی جائے، اور مدد بھی کرنے میں کوئی خواہش، کوئی لالچ، کوئی بدلہ نہیں۔ ایک طرف مدد کیا اور کنارے آ کر ساحل پہ بیٹھ کر خدا سے دعا لگایا، اے اللہ تیری اوپر بھروسہ ہے، تو ہی میرے سے مشکل حالات میں میرا معاون ثابت ہو سکتا ہے، تو اللہ سے مدد۔ ایک بات تو یہ آئی، اس سے معلوم کیا ہوا کہ خدمت یا یہ کام جب بھی آپ کریں للہ فی اللہ کریں، کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے، کوئی مفاد نہیں ہونی چاہیے، جیسا کہ سورہ کہف میں اللہ نے فرمایا ہے وَيَطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ کہ ان کا حال یہ ہے کہ وہ مسکین کو، یتیم کو، قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں، اور دل میں جذبہ کیا ہوتا ہے، تم سے کوئی معاوضہ، کوئی احسانت نہیں چاہتی، صرف اللہ کے خاطر، خدا کی رضا کے لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کام کیا۔ ہم کو اس سے سبق یہ ملتا ہے کہ خدمت جو ہے وہ راہوں کو واہ کرتی ہے، کھولتی ہے۔ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، دوسروں کی خدمت کریں گے تو ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہوں۔ اس ملک میں اور ایسے حالات میں اگر امت مسلمہ بندوں کی خدمت کا بیڑا اٹھا لے کہ ہمارے ساتھ جتنا بھی ظلم ہو مگر لوگوں کی خدمت کریں گے، اللہ واسطے کریں، تو کیا ہوگا؟ خدا تعالیٰ کی مدد شامل ہے، ہمارے لیے راہیں کھلے گی، ہماری مصیبتیں دور ہوں گی، لوگوں کے دلوں میں ہمارے لیے اچھے جذبات پیدا ہوں گے۔ تو ایک بات تو یہ اس سے ملتی ہے۔ دوسری بات کیا ملتی ہے؟ دوسری بات یہ ملتی ہے کہ خدمت کے جذبے سے ہم کام کریں، مگر دو خوبیاں بیان کی گئی۔ وہ خوبیاں کیا ہے؟ ایک تو طاقتور اور دوسرے امانت دار۔ یہ دو کوالٹی ایسی ہے جو دنیا میں انسان کو آگے بڑھاتی ہے۔ آج آپ دیکھیں گے کہ مختلف جگہوں پر، آفیسز میں جب لگایا جاتا ہے تو صرف ڈگری دیکھی جاتی ہے، امانت داری نہیں دیکھی جاتی۔ اسی لیے کیا ہے، کرپشن ہر جگہ اور ہر جگہ بگاڑ ہی بگاڑ۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے صرف یہ دیکھا کہ اس کے پاس ڈگری ہے، لگا لو وہاں پہ، امین ہے، سچا ہے، خدمت کا جذبہ ہے، یہ سب نہیں۔ چنانچہ ہوتا کیا ہے، سارے شعبے آج وہاں پر کرپشن اتنا عام ہو چکا ہے کہ انسان پریشان ہے۔ اگر یہ دونوں خوبی کو سامنے رکھ کر دیکھا جائے تو ہمارے یہاں جتنا بگاڑ ہے آہستہ آہستہ یہ سارا بگاڑ دور ہو جائے۔ ایک تو یہ بات آئی۔ اسی کے ساتھ ایک چیز یہ بھی ہے کہ ان لڑکیوں کے باپ نے نکاح کا پیغام دیا۔ ہمارے سماج میں کیا سمجھا جاتا ہے، لڑکی والا وہ کسی لڑکے کو پیغام نہیں دے گا، یہ بڑی مایوب بات ہے نا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ لڑکا والا جو ہے وہ پیغام دے، مگر یہاں کیا ہے، باپ نے دیکھا کہ ایک اچھا نوجوان ہے اور یہ نوجوان اچھا ملا ہے تو اب اس کو اپنا داماد بنایا جائے، کوئی شرم کوئی حیا کی بات نہیں۔ ہم نے بغیر بیٹا طور پر
یہ پابندی لگا دی ہے، اور اس کی وجہ سے کیا ہے، اچھے اچھے رشتے ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے بھی ہیں تو کیا اتنی ساری چیزیں دیکھتے ہیں لڑکے میں اور لڑکیوں میں کہ اچھا اتنی باریک بیڑی سے یہ اچھے رشتے چلے جاتے ہیں اور بعد میں پریشانی کا سامنا ہوتا ہے۔ ایک بات یہ، اب دیکھیے اسلامی تاریخ میں ایسی مثالیں ملتی ہیں۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کا حال کیا ہے کہ ایسے ہی درس دیتے ہیں مسجد کے اندر، درس دیتے دیتے ایک آدمی جو ہے درس سے غائب ہے، کئی بھی دن نہیں آیا۔ پوچھتے ہیں ارے بھائی وہ آدمی کہاں ہے؟ بتایا جاتا ہے اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا ہے اور گھر میں سر جھکائے بیٹھا ہوا ہے، بولتے اس کو بلا کر لاؤ۔ جب لایا جاتا ہے پوچھتے ہیں ابھی بھائی کیا بات کیا ہے؟ بتاتا ہے تم کہتے کیا ہے، کیا تم میری بیٹی سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہو؟ حالانکہ ان کی بیٹی اتنی خوبصورت اور وقت کا جو خلیفہ ہے وہ پیغام بھیج رہا ہے، دباؤ ڈال رہا ہے، مگر اس کو رد کر دیتے ہیں کہ نہیں ایسا رشتہ ہم کو نہیں چاہیے۔ اور ایک غریب آدمی کہتے ہیں کہ میری بیٹی سے تمہارا نکاح میں کرنا چاہتا ہوں، اور نکاح بھی خود ہی پڑھایا۔ اور جب رات ہوئی تو بیٹی کو لے کر گھر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا تمہارا نکاح ہو گیا ہے، اب یہ اپنی بیوی کو اپنے گھر میں رکھو۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے اسلامی طریقہ، اس کو ہم نے چھوڑ کر اور غلط طریقے اختیار کر لیے۔ پھر اسی کے ساتھ یہ بھی ہے کہ ہم کو ایسے حالات میں اگر یہ طریقہ ہم اختیار کریں جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اختیار کیا تو ہمارے لیے بہت ساری راہیں کھل سکتی ہیں۔ اب ان چند آیات سے ہم کو جو پیغام ملا ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم کو یہ کوشش کرنا چاہیے کہ قرآن و حدیث میں ہمارے لیے بڑی رہنمائی، ہم پڑھتے ہیں سن لیتے ہیں، اس سے نتیجہ نکالنے کی کوشش نہیں کرتے، تو ہم کو نتیجہ نکالنا چاہیے تاکہ ہماری مشکلات آسان ہو جائیں۔ اور پھر آخری کا بات جو ہے واللہ اعلیٰ ما نقول وکیل، کوئی معاملہ کرتے وقت اندیشوں میں گرفتار نہیں ہونا چاہیے، ارے کیا ہوگا، کسی نے کچھ کہہ دیا اس کو صحیح مان لیا۔ اپنی تحقیق کرنے کے بعد اللہ پر بھروسہ اور اعتماد کہ ہم نے اپنی کوشش کر لی، اب خدا کے سپرد کریں، معاملہ اللہ کے اوپر ڈالے تو انشاءاللہ آسانیاں پیدا ہوں۔ تو یہ آیتیں ہمیں یہ پیغام دیتی ہیں کہ ہم ان آیات کی روشنی میں اپنا محاسبہ کریں، جائزہ لیں، اور جائزہ لے کر ان خوبیوں کو اپنے اندر پیدا کریں۔ خاص طور پر ہمارے نوجوانوں کے لیے بھی کہ ان کو کوالٹی پیدا کرنا ہے۔ یہاں دو باتیں جو ہے نا، ایک تو طاقت میں ضروری ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، طاقتور مومن بہتر ہے کمزور مومن سے۔ طاقت سے تو جسمانی بھی طاقت ہے، ہر لحاظ سے طاقت، ہر لحاظ سے صلاحیت، اور دوسری چیز امانت داری، ایک امانت کے اندر کوالٹی پیدا کریں، امانت دار بن جائیں۔ اس لیے کہ یہ شریعت کا حکم بھی ہے، امانت کی بڑی اہمیت ہے۔ اور پھر ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ شرم و حیا کا دامن بھی نہیں چھوڑنا چاہیے، الحیاء شعبۃ من الایمان۔ تو یہ چند سبق ہم کو ان آیات سے ملتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں ان آیات پر کو سمجھنے اور ان سے جو نتیجہ نکلتا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔